الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دنیا کے کئی ممالک میں جامعہ احمدیہ قیام ہو چکا ہے، جہاں سے مربیان اپنی تعلیم مکمل کر کے میدان عمل میں آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں۔ پہلے صرف ربوہ اور قادیان کے جامعات ہی تھے، جہاں سے شاہدین مربیان مہیا ہوتے تھے۔ گزشتہ دنوں میں یہاں یو کے جامعہ احمدیہ میں بھی جامعہ احمدیہ سے پاس ہونے والوں کی کانوکیشن ہوئی، جو مشترکہ کانوکیشن تھی کینیڈا اور یو کے جامعات کی پاس ہونے والے طلباء کی۔ یہ شاید کی ڈگری لے کر اپنے آپ کو بطور مربی خدمت کے لیے پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں مغربی ماحول میں پلے بڑھے اور اپنی اسکول کی تعلیم مکمل کر کے اپنے آپ کو جامعہ کی تعلیم کے لیے پیش کیا اور کامیاب ہوئے۔ ان کی اکثریت بلکہ تقریباً تمام ہی وہ ہیں جو وقف نو کی تحریک میں شامل ہیں۔ مغربی ممالک میں رہتے ہوئے جہاں دنیا داری اور دنیاوی چمک دمک عروج پر ہے، اپنے آپ کو وقف کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے پیش کرنا یقیناً ان کی سعادت مندی اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرنے کا اظہار ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے ان کو بھی اور جو اس وقت مغربی ممالک کے جامعات میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی، یا عام جامعات میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی، عام سے مراد میں کہ دوسرے ممالک میں اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہوئے خالصتاً اسے اللہ تعالیٰ کے فضل کا باعث سمجھنا چاہیے اور اس کے آگے جھکتے ہوئے اس کے فضل کی تلاش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے جامعہ احمدیہ کی کانوکیشن میں بھی کہا تھا کہ جماعت کو مربیان اور مبلغین کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بہت بڑھ رہی ہے، بلکہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ واقفین نو کو جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ والدین بچپن سے ہی لڑکوں کو اس طرف توجہ دلائیں اور ان کی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ ان کو جامعہ احمدیہ میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہو۔ اس وقت ربوہ اور قادیان کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے اور جرمنی میں بھی جامعہ ہے، جن میں یورپ کے رہنے والے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کینیڈا میں جامعہ احمدیہ ہے، وہاں باقاعدہ حکومتی ادارے سے منظور ہو چکا ہے۔ وہاں بعض دوسرے ممالک سے بھی طلباء آ سکتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ گھانا میں جامعہ احمدیہ ہے، اس سال اس کی وہاں بھی شاید کی پہلی کلاس نکلے گی، جہاں اس وقت مختلف ممالک سے آئے ہوئے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی جامعہ احمدیہ ہے، انڈونیشیا میں بھی جامعہ احمدیہ کو شاید کے کورس تک بڑھا دیا گیا ہے۔ بس واقفین نو بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جامعات میں داخل ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا اس کے لیے ان کے والدین کو تیار کرنا چاہیے۔ جامعات میں ہمارے جتنی بھی گنجائش ہے کم از کم وہ پوری ہونی چاہیے۔ تبھی ہم اس وقت جو مبلغین کی اور مربیان کی ضرورت ہے اسے پورا کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں میدان عمل میں آنے والے مربیان کے ذہنوں میں جو بعض سوالات آتے ہیں اس کا وہ تذکرہ بھی کر دیتے ہیں یا پوچھتے ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان مربیان اور مبلغین کو تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں، ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں ذکر اس لیے ضروری ہے تاکہ جو جماعتی نظام کے عہدیدار ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے، یعنی مربیان، مبلغین اور عہدیداروں کا تعاون، جس میں خاص طور پر صدران، عمراء ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ عہدیداروں کے ساتھ غلط فہمی کی وجہ سے بعض کھچاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، آپس کے تعلقات پوری طرح تعاون کے نہیں رہتے، یا یہ احساس ایک فریق میں پیدا ہو جاتا ہے کہ تعاون نہیں ہے۔ مربیان کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں صدر جماعت کس حد تک دخل اندازی کر سکتا ہے، ہماری کیا حدود ہیں اور ان کی کیا حدود ہیں۔ بعض دفعہ مربی ایک بات کو تربیت کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہے اور بہتر سمجھ کر جماعت میں رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو صدر جماعت کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے۔ یا بعض صدران اپنے مزاج کے لحاظ سے اور ایک لمبا عرصہ صدر جماعت رہنے کے وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور مربی کو ان کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور پھر بعض دفعہ ایک مجلس کے سامنے ہی، لوگوں کے سامنے ہی مربی سے ایسے انداز میں جواب طلبی کرتے اور بات کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اور نوجوان مربی اس بات پر پھر پریشان ہوتے ہیں یا برا مناتے ہیں یا سوکھی محسوس کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آگے سے کوئی جواب بھی دے دیں۔ تو مربیان کو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے انتظامی لحاظ سے جو بھی ان کو مقرر کیا گیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنی اطاعت کا نمونہ دکھانا ہے اور خاموش رہنا ہے اگر ایسے حالات پیدا ہوں، تاکہ افراد جماعت پر کسی قسم کا منفی اثر نہ پڑے،
اور جماعت میں کوئی بے چینی پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی زیادتی کی بات ہے تو اپنے نیشنل امیر صدر کو بتائے یا مرکز میں بتائے، مجھے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صدران اور امراء سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مربیان کی عزت و احترام قائم کرنا ان کا کام ہے، اور کسی بھی جماعت میں سب سے زیادہ مربی کی عزت و احترام کرنے والا اور تعاون کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ چلنے والا صدر جماعت اور امیر جماعت کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح باقی عہدیداران بھی اپنے اپنے دائرے میں مربی کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، اور مربی بھی کامل عاجزی اور تقوی کے ساتھ صدر جماعت یا امیر جماعت سے بھرپور تعاون کرے۔ مقصد تو ہمارا ایک ہے کہ افراد جماعت کی تعلیم و تربیت، نظام جماعت کا احترام قائم کرنا، خلافت سے وابستگی پیدا کرنا اور توحید کا قیام کرنا، اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا۔ اس میں حدود اور اختیارات کا کیا سوال ہے؟ آپس میں ایک ہو کر کام کرنا چاہیے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس بنیادی ارشاد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جماعت کی خدمت چاہے وہ کسی رنگ میں بھی کرنے کی توفیق مل رہی ہو، اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور خدمت کے بجا لانے کے لیے تقوی بھی ضروری ہے۔ جماعت کی خدمت میں تو تقوی ہی ہے جو حقیقی اور مقبول خدمت کی توفیق دے سکتا ہے۔ یہ کام تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کا، اس مربیان کے لیے بھی اور عہدیداران کے لیے بھی۔ جو حدود قائم کی گئی ہیں وہ نیکی کا حصول اور تقوی پر چلنا ہے، تاکہ جہاں آپس میں محبت اور اخوت کے رشتے قائم ہوں، وہاں جماعت کی علمی اور روحانی ترقی میں بھی دونوں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ کہ تعاون علی البر والتقوی کا مطلب ہے کہ کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب جماعت کے افراد کا درد رکھتے ہوئے جماعتی عہدیدار بھی اور مربیان بھی مل جل کر کام کریں۔ عملی کمزوریوں یا ایمانی کمزوریوں میں شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خود بھی ویسے ہو جاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عملی اور ایمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو صدر جماعت اور عہدیداروں کا دائرہ ہے وہ اس کے مطابق کرے، اور جو مربیان کا دینی علم میں بہتر ہونے اور تربیت کے لیے خلیفہ وقت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کام ہے وہ اسے بجا لائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے مزید یہ وضاحت فرمائی کہ کوئی جماعت نہیں ہو سکتی
جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے. پس نظام جماعت اس لیے بنایا جاتا ہے کہ افراد جماعت کی روحانی، علمی اور جسمانی بہتری کے لیے پروگرام بنایا جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے. یہ جہاں عہدیداروں اور خاص طور پر صدران اور عمراء کا افراد جماعت کے ساتھ تعلق میں ضروری بات چیز ہے، وہاں صدر جماعت اور مربی کے تعلق کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. نیکی اور تقویٰ کے ساتھ ایک دوسرے سے برتاؤ کی وجہ سے افراد جماعت کے سامنے نیک نمونے قائم ہوں گے جو افراد جماعت کی علمی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ جہاں ذرا سا بھی صدر یا عہدیداران یا مربیان کے تعلقات میں کمی ہے یا کوئی ہلکا سا بھی شکوہ آپس میں پیدا ہوا ہے، وہاں شیطان اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی اور تقویٰ کی جڑیں ہلنی شروع ہو جاتی ہیں. کچھ مربی کے ہمدرد بن کر اسے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ صدر جماعت نے اچھا سلوک نہیں کیا، اور کچھ لوگ صدر جماعت تو کہتے ہیں کہ مربی کو یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا. جن لوگوں کی اصلاح صدر جماعت اور مربی کا کام تھا، ان میں سے ہی بعض صدر اور مربی کے درمیان خلیج اور دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ زن لوگوں میں پھر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں. فرمایا ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے قوت آ جاوے، اکٹھے ہو جاؤ، ایک بن جاؤ تاکہ طاقت پیدا ہو، اس میں قوت پیدا کرو اور وحدت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں. فرمایا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت، عفو اور کرم کو عام کیا جاوے، اور تمام عادتوں پر رحم اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جائے. جتنی عادتیں ہیں انسان میں، اور خاص طور پر عہدیداروں اور مربیان میں جن کے ذمہ بہت بڑے کام ہیں، ان کا یہ کام ہے فرمایا کہ رحم اور پردہ پوشی، رحم، ہمدردی اور پردہ پوشی کو ہر عادت پر حاوی کر لو. رحم سب سے زیادہ تمہارے میں اندر ہو، دوسروں کی ہمدردی سب سے زیادہ تمہارے اندر ہو، پردہ پوشی ایک دوسرے کی سب سے زیادہ تمہارے اندر ہو. فرمایا کہ ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں. یہ حوالہ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ جماعتی عہدیداروں اور خاص طور پر صدر یا امیر اور مربی کے درمیان جماعت میں عموماً اختلافات پائے جاتے ہیں. نہیں، ہرگز یہ بات نہیں ہے. شاید اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو میرے علم میں سال میں ایک آدھ دفعہ ہی آتے ہیں. یہ تمام باتیں میں نے کھول کر اس لیے بتا دی ہیں کہ صدر، امیر اور مربیان کو پتہ ہو کہ ان کا کام بڑا وسیع ہے.
اور ایک اہم مقصد ہمارے سامنے ہے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ آپس میں اختلاف پیدا ہو تو پھر وہ فوری طور پہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپس کا اختلاف آپس تک نہیں رہتا، بلکہ افراد جماعت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور شیطان جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دونوں یہ بڑا مقصد اپنے سامنے رکھیں کہ جماعت کی علمی، روحانی اور انتظامی تربیت کی جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے وہ دونوں نے مل جل کر ادا کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بڑا واضح یہ فرمایا ہے کہ صحیح نتائج اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب آپس میں مل جل کر کام کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہونا چاہیے وہ محض ایک ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا، اور جس راہ کو فرمایا کہ جس راہ کو دو پاؤں مل کر طے کرتے ہیں وہ فقط ایک ہی پاؤں سے طے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح تمام کامیابی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہے۔ کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام، دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کام دینی ہو یا دنیاوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خاص طور پر وہ کام جس کا بہت بڑا اور عظیم مقصد ہے اس کے لیے تو آپس کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔ بس نہ ہی صدر یا امیر کو تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہی مربیان کو اپنی رائے صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنا یا کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ تعاون سے کام کریں۔ اور کیونکہ مربی کے ذمہ جماعت کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا دینی علم بھی زیادہ ہے یا عموماً ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اسے دینی علم کو بڑھاتے بھی رہنا چاہیے، اور روحانیت کو بڑھاتے رہنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کے تقویٰ کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جب اس بات کو مربیان سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو عہدیداروں اور افراد جماعت کے درمیان خود بخود مربیان کا ایک مقام بن جائے گا۔ صدر جماعت یا امیر جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے جماعت کے انتظامی نظام کو صحیح طور پر چلانے کی ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کام میں خلیفہ وقت نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے، اسی طرح جماعت کی دینی اور روحانی بہتری اور ترقی اور اس کے لیے ممکنہ ذرائع استعمال میں لانے کی ذمہ داری مربیان کی ہے، اور وہ اس معاملے میں خلیفہ وقت کے نمائندے ہیں۔ بس دونوں عمراء بھی، صدران بھی، یعنی عمراء اور صدران اور مربیان، دوسرے مربیان کا آپس کا تعاون ہونا چاہیے، اور ایک اسکیم کے تحت کام کرنا چاہیے، تبھی جماعت کو انتظامی لحاظ سے وہ مضبوط کر سکیں گے، اور روحانی اور علمی معیار بھی ترقی کرتے چلے جانے والے ہوں گے۔ پہلے بھی میں مختصر
ذکر کر آیا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ صدر اور امیر اور تمام جماعتی عہدیداران کا کام بلکہ ذمہ داری ہے کہ مبلغین بلکہ جتنے بھی واقفین زندگی ہیں ان کا ادب اور احترام اپنے دل میں بھی پیدا کریں اور افراد جماعت کے دلوں میں بھی پیدا کریں۔ ان کی عزت کرنا اور کروانا آپ لوگوں کا کام ہے تاکہ مربی اور مبلغ اور واقف زندگی کے مقام کی اہمیت واضح ہو اور زیادہ سے زیادہ نوجوان جماعتی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ بے شک خدمت دین کے لیے وقف کرنا اور مربی اور مبلغ بننا خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، لیکن یہ فہم و ادراک جو ہے، یہ سمجھ بوجھ جو ہے، یہ تدریجاً بڑھتا ہے۔ نوجوان واقفین نو کو بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کرنے کے لیے ظاہری محرک بھی چاہیے جو ان کے شوق کو ابھارے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور جب وقف اور جماعتی خدمت کا ادراک پیدا ہو جائے، شروع میں تو محرک چاہیے، لیکن جب یہ ادراک پیدا ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر کام کرنے کی سمجھ آ جائے، تو پھر وقف کے ساتھ روحانی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک واقف زندگی دنیا کی طرف یا دنیا داروں یا دنیا والوں کے سلوک کی طرف نہیں دیکھتا، اور نہ دیکھنا چاہیے، اور یہی ایک حقیقی وقف کی روح ہے۔ پس صدران اور عمراء اور عہدیداران مربیان کے ساتھ اور واقفین زندگی کے ساتھ رویوں میں انتہائی عاجزی اور تعاون کے جذبے کو بڑھائیں تاکہ آئندہ مربیان کا حصول آسان ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں بہت بڑی تعداد میں چاہیے مربیان، اور نوجوانوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ مربی اور مبلغ بننے اور زندگی وقف کرنے کی تحریک پیدا ہو۔ واقفین نوجوانوں کو اور میدان عمل میں نوجوان مربیان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا چاہے آپ کے مقام کو سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی صدر، امیر یا عہدیدار، بلکہ کوئی فرد جماعت بھی آپ کی عزت اور احترام کرے یا نہ کرے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربانی کرنے کا جو عہد کیا ہے اسے نیک نیتی سے نبھاتے رہیں۔ آپ کی نظر اس بات پر ہو کہ پہلے میرے ماں باپ نے پیدائش سے پہلے مجھے وقف کیا، اور پھر جوانی میں قدم رکھ کر میں نے اپنے وقف کی تجدید کی، اس لیے میں نے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف دیکھنا اور خدا تعالیٰ کی جماعت کی ضرورت کو دیکھنا ہے۔ اس لیے میں جامعہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور جب مربی بن گئے تو پھر ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کے آگے ہی جھکنا ہے اور لوگوں کے رویوں کی کچھ پرواہ نہیں کرنی۔ یعنی انسان تو ویسے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے آگے ہی جھکتا ہے اور جھکنا چاہیے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ عہدیدار کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کچھ شکوے اور ایسی باتیں پیدا بھی ہو جائیں تب بھی بجائے بندوں سے اظہار کرنے کے خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ایک واقف زندگی بھر کا وقف کرتا، اس نے اپنی زندگی پیش کر دی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کام کرنے کے لیے، جبکہ
ایک عہدے دار چند سال کے لیے عارضی طور پر عہدے دار بنایا جاتا ہے، بس اگر وہ جماعت کے لیے مفید وجود نہیں بنتا، یعنی عہدے دار، اور تعاون کے بجائے مسائل پیدا کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ سے، کیونکہ مربیان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ابھی دعا کیا کریں عہدے داروں کے لیے کہ صحیح راستے پہ چلنے والے ہوں، خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ایسے عہدے دار سے اللہ تعالیٰ جان چھڑا دے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے اور سب طاقتوں کا مالک بھی ہے۔ اس کے نزدیک اگر عہدے دار کو اس کے عہدے سے ہٹانا بہتر ہو تو یہ کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس عہدے دار کی بعض دوسری خوبیوں کی وجہ سے خدمت میں رہنا بہتر ہے، تو یہ کمزوریاں جو بعض مسائل پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی اصلاح کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مربی نے تو تعاون کرنا ہے ہر جگہ اور دعا کرنی ہے۔ اسی طرح میں عہدے داروں اور مربیان دونوں کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم افراد جماعت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں عہدے داروں کے متعلق باتیں نہ ہوں، یعنی منفی باتیں، تو پھر صدران اور امراء اور عہدے داران اور اسی طرح مربیان کو بھی ہمیشہ اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ ان کے گھروں میں بھی ایک دوسرے کے متعلق کسی قسم کی منفی باتیں نہ ہوں۔ ہاں، مثبت باتیں بے شک ہوں، تاکہ مربیان کی نسلوں میں بھی اور عہدے داران کی نسلوں میں بھی نظام جماعت اور واقفین زندگی اور کسی بھی رنگ میں جماعت کی خدمت کرنے والوں کا احترام پیدا ہو۔ عہدے داران اور خاص طور پر صدران اور امراء یہ بھی یاد رکھیں کہ افراد جماعت کے لیے بھی ہمیشہ پیار اور محبت کے پر پھیلائیں۔ کسی قسم کا معاہدہ ملنا آپ کا کوئی حق نہیں تھا، نہ ہے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی بڑی عاجزی سے قدر کریں، اور خلیفہ وقت نے آپ پر جو اعتماد کیا ہے اور اعتماد کرتے ہوئے اس پیاری جماعت کی نگرانی کا کام سپرد کیا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی جماعت کے ہر فرد، یعنی صدر اور عہدے دار، اپنی جماعت کے ہر فرد، بڑے اور چھوٹے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ محفوظ پروں کے نیچے ہے، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتی ہے۔ ہمیشہ ہر ایک سے نرمی سے اور مسکراتے ہوئے بات کریں۔ دفتر کی کرسی آپ میں تکبر کے بجائے عاجزی پیدا کرنے والی ہو۔ ہر عہدے دار کے بھی اور ہر مربی کے بھی دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکرا کر ملا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی معاملہ جماعتی نظام کے پاس جاتا ہے تو پھر مہینوں اس کو پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ میں گزشتہ سال میں بھی کئی دفعہ اس بارے میں یاد دہانی کرا چکا ہوں، خطبے میں بھی۔ معاملات کو نپٹانے میں جلدی کیا کریں، لٹکایا نہ کریں۔ دوسرے، اگر معاملہ کسی وجہ سے مجبوراً لمبا ہو رہا ہے، بعض دفعہ جائز وجہ ہوتی ہے، تو جو ضروری تحقیق تھی اگر وہ مکمل نہیں ہو رہی
تو پھر متاثرہ فریق کو یا شکایت کنندہ کو یا اگر دونوں فریقین ہیں تو ان کو بتا دیں کہ کچھ دیر لگے گی. ان کے خط کو بہرحال ایکنالج کرنا چاہیے. اگر متاثرین کو جواب دے کر تسلی کروا دی جائے اور عہدیدار خاص طور پر صدر اور عمراء مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کو ملیں تو متاثرہ فریق کی آدھی کوف دور ہو جاتی ہے اور آدھے شکوے ختم ہو جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھا دی کہ کیسے ہمارے اخلاق ہونا چاہیے. اگر ان پر عمل کریں تو صدران، عمراء اور عہدیداران کے لیے جو لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کے رویے سے بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، بے چینیاں پیدا نہ ہوں. دوسروں سے خوشخلقی سے پیش آنے کے بارے میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کی نیکی ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر عمل کی جزا دیتا ہے. خوش خلقی سے پیش آنا بھی انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. بس ہر ایک کو ہر ذریعے سے اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. عہدیداروں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت کا کوئی عہدہ بھی کسی قسم کی بڑائی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عاجزی میں بڑھانے کے لیے. اس لیے ہر فیصلے کو اور ہر فیصلہ اور ہر کام اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اور انتہائی عاجزی سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اختیار اور حاکموں کو جو تنبیہ فرمائی ہے، اگر ہر عہدیدار اسے سامنے رکھے تو یقیناً اپنے کام کے معیار اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے، وہ اگر لوگوں کی نگرانی اور اپنے فرائض کی ادائیگی اور ان کی خیر خواہی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے مرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا. یہ دیکھیں کتنا سخت نظار ہے اور انسان کو ہلا دینے والا ہے. اگر خدا تعالیٰ اور آخرت پر یقین ہو تو ہر عہدیدار اپنا ہر کام انتہائی خوف کی حالت میں کرے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سے زیادہ محبوب اور اس کے زیادہ قریب انصاف پسند حاکم ہوگا اور سخت ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور ظالم حاکم ہوگا. بس اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی باریکی سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حاجت مندوں، ناداروں، غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضروریات کے لیے آسمان کا دروازہ بند کر دیتا ہے. بس عہدیدار امیر سے لے کر ایک چھوٹے سے حلقے کے عہدیدار تک ہر ایک کا کام ہے کہ نظام جماعت جو خلیفہ وقت کے گرد گھومتا ہے اور عہدیدار اس کی نمائندگی میں ہر جگہ مقرر کیے گئے ہیں، اپنے فرائض پورے کریں. خدا تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہیں. اسی طرح ذیلی تنظیموں کے عہدیدار بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. ذیلی تنظیمیں بھی ہر سطح پر فعال ہوں، انصار بھی، لجنہ بھی، خدام بھی. حضرت مسلم موعود
رضی اللہ عنہ کا مقصد تنظیموں کے قیام کا یہ تھا کہ جماعت کا ہر طبقہ فعال ہو جائے اور مختلف ذرائع سے جماعت کی ترقی کی کوشش ہوتی رہے اور افراد جماعت کے ہر طبقہ تک پہنچا جا سکے، عورتوں تک بھی، بچوں تک بھی، نوجوانوں تک بھی، بوڑھوں تک بھی۔ تاکہ خلیفہ وقت کو ہر ذریعے سے خبر بھی پہنچتی رہے، اس کے بارے میں اس کو بھی علم ہوتا رہے کہ جماعت کی کیا حالت ہے۔ بس ہر ایک خدمت دین، ہر شخص جو ہے، ہر عہدیدار جو ہے، خدمت دین کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہوئے کرے اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں۔ نظام جماعت، صدران، امراء اور ذیلی تنظیموں کا بھی ایک دوسرے سے باہمی تعاون ہونا چاہیے۔ اگر یہ باہمی تعاون ہو اور تمام ذیلی تنظیمیں اور جماعتی نظام بھی فعال ہو تو جماعت کی ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہر عہدیدار یاد رکھے کہ اگر کسی کے اپنے خلاف بھی شکایت ہو، کسی عہدیدار کے خلاف، اس کو یا اس کے خلاف شکایت پہنچے اس کو، اور یا اس کے خلاف کوئی بات کرے اس کے سامنے، تو اس کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ عہدیداروں میں سب سے زیادہ برداشت ہونی چاہیے اور بات کرنے والے سے بدلہ لینے کے بجائے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں میرے میں یہ برائی ہے تو نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ بھی بات بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ افراد جماعت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے تقویٰ کے معیار بڑھائیں۔ نیکی اور تقویٰ میں تعاون کا انہیں بھی حکم ہے۔ اگر افراد جماعت کے معیار نیکی اور تقویٰ کے زیادہ ہوں گے تو عہدیدار خود بخود نیکی اور تقویٰ پر چلنے والے ملتے جائیں گے۔ بس ہر شخص کو اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی نیکی اور تقویٰ کے کیا معیار ہیں اور کیا وہ اس میں اضافے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں۔ ہر فرد جماعت کو اپنا فرض بھی پورا کرنا چاہیے جو اس کے ذمہ اطاعت کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا فرض ہے جو فرد جماعت کے سپرد بھی ہے کہ تم اطاعت کرو۔ آپ کی اطاعت کے نمونے جہاں آپ کو جماعت سے تعلق میں بڑھائیں گے، وہاں آپ کی نسلوں کو بھی جماعت سے منسلک رکھیں گے۔ نسلوں کے تقویٰ کے نیکی کے معیار بلند ہوں گے۔ اگر تو پھر آئندہ اگر بلند ہوں اور بڑھتے چلے جائیں نسلوں میں، تو پھر آئندہ نسلوں میں تقویٰ پر چلنے والے عہدیدار بھی ملتے چلے جائیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اپنے دلوں میں قائم کریں اور اپنی نسلوں کے دلوں میں بٹھا دیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور تنگ دستی اور خوشحالی اور خوشی میں اور ناخوشی اور حق تلفی اور ترجیحی سلوک، غرض ہر حالت میں حاکم وقت کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنی ہے۔ جماعت میں کوئی دنیاوی حاکم تو ہے نہیں، لیکن نظام جماعت کی اطاعت بھی اسی روح سے ہونا ضروری ہے کہ چاہے ہمارے خلاف بات ہے یا ہمارے حق میں ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کوشش اگر خلیفہ وقت تک یا بالا حکام تک پہنچایا جا سکتا تو پہنچانی ہے بات، اگر سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں، لیکن کسی بھی طرح کی بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں
کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی ایسے نگران، عہدیدار اور حاکم ملیں جو ہم سے محبت کا سلوک کرنے والے ہوں اور جن سے ہم محبت رکھتے ہوں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں اور ہم ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موجب بنیں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج جب کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ بس جس کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ مل جائے اس کو دونوں جہان کی نعمتیں مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ہم اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں شمولیت کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جماعت کے افراد سے جو توقعات تھیں ان کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، جن کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ فرمایا سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ، سچائی کے معیار بہت بلند ہو جائیں۔ فرمایا تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو، یعنی وہ ہنسی جو استہزاء کے رنگ میں کی جاتی ہے، لوگوں کا مذاق اڑائے جاتے ہیں، اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو۔ انتہائی عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی حالتوں کو اس کے مطابق بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔